الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال عليه الصلاة والسلام: من تكن له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. معزز سامعین کرام، دینی بھائیوں، عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس مالک ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے نہایت ہی صاف و شفاف شریعت عطا فرمائی ہے. جس شریعت پر عمل کرنا اور اس کو اپنانا انسان کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. اس نعمت عظمیٰ پر ہمیں اور آپ کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی جو دولت دی ہے اس کو بچا کر رکھنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. حضرات، انسانی تمدن کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اسلام سے پہلے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر عورتوں کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں تھی. جانوروں سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی. عورتوں کو اپنے نفس اور جان کے بارے میں بھی اختیار نہیں تھا. اسی وجہ سے باضابطہ عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اٹلی کے رہنے والے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ گھوڑا اگر اچھا ہو تو اسے مہمیز کرنے کی اور پنچھی لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن عورت خواہ اچھی ہو یا بری، بغیر مار پیٹ کے اسے صحیح راستے پہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا. یونانیوں کا کہنا یہ تھا کہ آگ سے پیدا شدہ نقصانات کی تلافی ممکن ہے. طوفان و آندھی کی لبلائی ہوئی تباہی و بربادی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. سانپ کے ڈسے ہوئے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت آگ سے زیادہ خطرناک، طوفان و آندھی سے زیادہ وحشتناک اور سانپ کے زہر سے زیادہ زہریلی. یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ عورت بدطینت اور بدکردار ہے. اسی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور جنتی نعمتوں سے محروم کیا گیا. عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ تمام برائیوں کا منبع اور سرچشمہ عورت کی ذات ہوا کرتی. دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ سب عورتوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں. اور میرے محترم، ان سب سے زیادہ ناگفتہ حالت عرب کی تھی، جہاں لڑکیوں کے وجود کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا. وہ اس گھر کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے
جہاں کسی لڑکی کی ولادت اور پیدائش ہوا کرتی تھی، اپنی ہی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے، پہاڑوں کی بلندی پر لے جا کر اسے دھکا دے دیا کرتے اور سمندروں کے موجے کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر لڑکیوں کو مارنے پیٹنے کے حوالے سے متعدد واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ سنن دارمی کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، قتل و غارت گری ہمارا پیشہ تھا۔ میری ایک چھوٹی سی بچی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، بہت محبت کیا کرتی تھی۔ جب بھی میں اسے بلاتا بھاگ کر میرے پاس آ جاتی۔ ایک دن میں اسے لے جا کر اور ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ چہرہ انور بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ ایک صحابی جو وہاں پر پہلے سے موجود تھے، اس صحابی کو ڈانٹا اور ڈپٹا کہ تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا، غمگین کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا اسے چھوڑ دو۔ دوبارہ بیان کیا۔ اس واقعے کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ پوری داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ وہاں پر منقول ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں نے ایمان و اسلام کو اختیار کیا ہے، لیکن ایمان کی حلاوت و چاشنی کو اپنے اندر محسوس نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے اسلام کو اختیار نہیں کیا تھا، میرے پاس ایک بیٹی تھی نہایت ہی حسین و جمیل۔ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچی، ہر طرف سے پیغام نکاح آنے لگے، لیکن میری غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا۔ یہ میرے لیے عیب کی بات تھی کہ کسی کو میں داماد بناتا۔ چنانچہ میں نے اپنے بیوی کو کہا کہ اس بیٹی کو تیار کرو، فلاں رشتہ دار کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس لڑکی کو تیار کیا گیا، میں اسے لے کر چلا، پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا، ایک گھاٹی آئی، میں نے اس گھاٹی کے اندر جھانک کر دیکھا، میری بیٹی نے میرے ارادے کو بھانپ لیا، وہ میرے قدموں میں گر گئی، آہو فغاں کرنے لگی، رونے اور چیخنے لگی کہ ابو جان مجھے معاف کر دیجیے۔ مجھے رحم آ گیا، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ یکایک اس کے بعد شیطانی حملہ ہوا اور میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس کھائی کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام اس واقعے کو سن کر سکتے میں آ گئے، لیکن اس صحابی کی بھی آپ نے ان کی دل شکنی نہیں کی، آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام زمانے جاہلیت کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام سے پہلے جو تم نے گناہ کیے ہیں، اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ وہ صحابی وہاں سے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایسی ناگفتہ بے حالت کے اندر، ایسے خطرناک صورت حالت کے اندر اسلام آیا اور لڑکیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ اسلام نے دنیا والوں کو یہ میسج اور پیغام دیا کہ جس طریقے سے مردوں کے ساتھ قدرت کی ایک مصلحت وابستہ ہے، دنیا کی ایک ضرورت وابستہ ہے، بیائی عورتوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت وابستہ ہے اور دنیا کی ایک ضرورت وابستہ ہے۔ کائنات کی زینت ہے یہ عورت، اور فرمایا کہ محض انسان ہونے کے اندر مردوں کو عورتوں کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات پر ہم نے انسانوں کو فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہو، جس کے اعزاز و اکرام و احترام کا اعلان قرآن کریم کے ذریعے سے کیا گیا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہو، وہ قابل نفرت کیوں کر ہو سکتا ہے، وہ باعث ننگوار کیوں کر ہو سکتا ہے۔ متعدد مقامات پر اور مختلف پیرائے کے اندر
اللہ کے نبی ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اہمیت کو، بیٹیوں کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ خطبے کے اندر میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی، ایک حدیث کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں من تکن لہ انثی، جس کے پاس بیٹی کی دولت اللہ تعالیٰ دے، فلم یعدھا ولم یہنھا، وہ اپنے بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن نہ کرے، زندہ زمین کے اندر گاڑے نہیں، اور اسے ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھے، ولم یوسر ولدہ علیہا، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح نہ دے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ دوسری حدیث ذکر کی گئی، من کانت لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ، کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، یا جس کے پاس 2 بیٹی یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ شخص ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ان کی حسنی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، تو پھر یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں اس شخص کے لیے جنت کا سامان بن جائیں گی۔ فلہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ترمذی شریف کے اندر ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک سائلہ آتی ہے، باہر سے ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے چہرے سے غربت و افلاس ٹپک رہا تھا، اس کے پاس 2 بچیاں تھیں، 2 بچی کو لے کر آتی ہے، مجھ سے سوال کرتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے گھر کے اندر بہت تلاش کیا، ایک کھجور کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں وہ کھجور اٹھا کر لے جا کر اس عورت کو دیا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کئی دن سے جو ہے فاقے کی شکار ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا، خود کچھ نہیں کھائی، وہاں سے چلی گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس منظر کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت مانگنے کے لیے آئی تھی، 2 بچی تھی، ایک کھجور ملا تھا، 2 ٹکڑے کر کے اس نے بچیوں کو کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھائی، حالانکہ وہ خود کئی دن سے جو ہے بھوک کی شکار لگ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بلی من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، کہ جس شخص کی آزمائش ان بیٹیوں کے ذریعے سے کی جائے اس شخص کے لیے یہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی، جنت کے اندر جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث قابل ذکر ہے جس میں فرماتے ہیں لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، اس لیے کہ یہ انس و محبت کرنے والی ہوتی ہے اور نہایت ہی قیمتی چیز ہے۔ بیٹیاں گھر کے اندر آتی ہے، ڈھیر ساری برکات کو لے کر وہ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس گھر کے اندر اور اس گھر والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک سامان ہے اور بہترین سامان دنیا کی وہ نیک بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو ماں کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کر لو۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات کی تھوڑی سی جھلک جو اسلام نے، ہماری شریعت اسلامیہ نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود مغرب نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے اس بات کو عام کیا، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات گھسانے کی کوشش کی کہ اسلام نے عورتوں کی تذلیل کی ہے، اس کی تحقیر کی ہے، ان کے حقوق کو روکا ہے۔ اسلام کا پردہ، نظام پردہ، حجاب کا جو سسٹم ہے یہ اس کی کھلی مثال ہے۔ لیکن میرے محترم آپ یقین جانیے کہ اسلام کا جو نظام حجاب ہے، جو پردے کا سسٹم ہے، یہ عورتوں کی تذلیل کا نام نہیں ہے، عورتوں کی تحقیر کا نام نہیں ہے، انہیں نیچا دکھانے کا نام نہیں ہے، ان کے حقوق کو سلب کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پردے، نظام پردہ اور حجاب کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے یہ عورتوں کے تقدس کی اور ان کے احترام و اکرام کی بہترین شکل ہے۔ لیکن جب کسی کی آنکھ کے اوپر
عصبیت کی پٹی پڑ جائے اور اس کے ذہن و دماغ کے اندر دشمنی کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے تو پھر سامنے والی کی ہر اچھائی جو ہے اسے برائی نظر آنے لگتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ابھی کچھ دنوں قبل کرناٹکا کے اندر جو مسلم طالبات کے حوالے سے واقعات پیش آئے ہیں، کالجوں کے اندر داخلے کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے حجاب کے ساتھ، اور یہ پھر مسئلہ اٹھا اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ چھا گیا۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہ سیکولر ملک ہے، یہاں ہر ایک کو اپنے مذہب کے اوپر اور اپنے پسند کا لباس، پسند کا کھانا کھانے کا اور پہننے کا مکمل جو ہے اسے آزادی حاصل دی گئی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات ہے، اور یہ باتیں جو ہیں فنڈامنٹل رائٹ کے اندر آتی ہیں، جو بنیادی حقوق حکومت آئین ہند جو لوگوں کو دیتا ہے، اس کے اندر یہ تمام باتیں آتی ہے کہ دنیا ہندوستان کا ہر شہری جو ہے اپنے پسند کا لباس اختیار کر سکتا ہے، اپنے پسند کا کھانا کھا سکتا ہے، اپنے پسند سے جو اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کر سکتا ہے، تعلیم کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان سب کے باوجود آج اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کے تشخصات کو، ان کے پہچان کو جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ آپ کے ذہن دماغ کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ حیا جو ہے ہمارے ایمان کا نہایت ہی اہم شعبہ اور حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا عمل ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ہم اپنے ایمانیات سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پارلیمنٹ کے اندر 3 طلاق کا بل وہ پاس ہو گیا، اور حجاب کا مسئلہ بھی زیر غور ہے۔ یہ حکومتیں جو ہے ظلم کریں مسلمانوں کے اوپر، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اپنے مستورات کو حجاب کی تعلیم دینی ہے اور انہیں حجاب کا پردہ کرنے کا پابند بنانا ہے۔ حجاب اور پردہ یہ صرف مسلمانوں کی آواز نہیں ہے، یہ فطرت کی بھی آواز ہے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پردے میں رکھتے ہیں۔ انسان کا دل اور اس کا دماغ، انسان کے پاس جو دیکھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے ذریعے سے دی ہے، نہایت ہی قیمتی اعضاء ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو سینے کی لچکدار ہڈیوں کے درمیان پیدا فرمایا، دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھوپڑیوں کی سخت ہڈیوں کے درمیان پیدا کیا، آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے پلکوں کا پہرا بٹھا رکھا ہے۔ نباتات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو پھل قیمتی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا سسٹم رکھا ہے۔ آم کو دیکھ لیجیے، اخروٹ کو دیکھیے، ناریل کو دیکھیے، اتنا سخت پردہ اور حصار کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے پردے اور حصار میں رکھا جاتا ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو لوگ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ملک کے جو وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ ہے، کیا انہیں پردے میں نہیں رکھا جاتا؟ ہر ایک کو ان سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اور ملنے کی اجازت تو دور کی بات ہے، ہوائی جہاز کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ ان کے محلوں کے اوپر سے پرواز کر جائے۔ تو جو اہمیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جو قیمتی ہوتے ہیں، انہیں حصار میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو لوگوں کا بھی سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے، ہم مسلمانوں کے نزدیک عورتیں جو ہے سونے اور جواہر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی بنایا ہے کہ اس کی حفاظت و صیانت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک، ہم مسلمانوں کے نزدیک عورتوں کی قیمت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ ہے، جواہرات سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمان اپنے مذہب کی اتباع کرتے ہیں اور عورتوں کی حفاظت کا مکمل انتظام کرتے ہیں۔ صحیح معنوں کے اندر اگر ہمارے اندر ایمان ہے، صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر ہم قائم ہیں، تو یقیناً ہم اپنے گھروں کے اندر پردے حجاب کو نافذ کریں گے، اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے، گھر کی مستورات کو بٹھا کر، اور وہاں انہیں سمجھائیں گے
کہ پردہ جو ہے یہ ہمارے ایمان و یقین کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے پاس یہ مسلمان بھی آتے ہیں اور کفار و مشرکین بھی آتے ہیں، آپ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس کے بعد سن 5 ہجری کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش ایک طرف کونے میں دیوار کی طرف رک کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے بھی کسی قدر پردے کا اہتمام تھا اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک طرف چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی دیوار کی طرف رک کر کے۔ اس موقع سے اللہ رب العزت نے پردے کی آیت کو نازل فرمایا اور مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ آیت نازل ہوئی جس کے اوپر سر پر دوپٹہ ڈالنے کی بات کہی گئی، یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی عملی تفسیر اس طریقے سے کی کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے اندر جو ہے وہاں پر چادر ٹانگ دیا اور حضرت زینب کے پورے وجود اور جسم کو چھپا دیا۔ یہ عمل کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر بیان کر دی کہ عورتوں کے لیے اصل پردہ یہ ہے کہ ان کا جسم لباس کے ساتھ بھی باہر نظر نہیں آنا چاہیے۔ وقرن فی بیوتکن قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم عورتیں اپنے گھروں سے چمٹی رہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اصل پردہ یہ ہے کہ عورتوں کا وجود لباس کے ساتھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ضرورت کی جو جگہیں وہ الگ ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، ضرورت سے نکلنا اگر ہے تو پھر قرآن کریم نے اس کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر معلوم کی گئی کہ ادنائے جلباب کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ایک چادر منگوایا لمبی سی اور اس چادر سے اپنے پورے وجود کو ڈھکا اور بائیں آنکھ کی جگہ پر تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی راستے کو دیکھنے کے لیے اور فرمایا یہ ہے ادنائے جلباب کا مطلب۔ قرآن کریم نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس پردہ پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت پورے وجود کو ڈھکے اور اپنے آنکھ کی جگہ پر تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ کھلی رکھے تاکہ راستے وغیرہ کو وہ دیکھ سکے۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ پردے کے حوالے سے اتنا تاکیدی حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، بہت ہی زبردست انداز میں۔ اور صحابہ کرام کا جو واقعہ ہے اور یہ جو پردہ ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کھلی اجازت ہے کہ جدھر چاہے وہ اپنے نظر کو گھما سکتے ہیں، جن چیزوں کو چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، قرآن کریم نے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور دوسری آیت کے اندر بھی یہی حکم مردوں کو بھی دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہ کو نیچی کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، اس کے 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت و صیانت کی وہ گارنٹی لے، زبان کے صحیح استعمال کی گارنٹی لے لے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ وہ شخص جنتی۔ تو کھلے ہر ایک چیز کو دیکھنا آدمی شروع کر دے، یہ تو مردوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، نظر کی حفاظت، عورتوں کے ساتھ جو پردے کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی نازک ہے۔ ان کا تو پورا وجود جو ہے وہ پردہ ہے، حتیٰ کہ ان کی آواز بھی پردہ ہے۔ نماز کے اندر اگر کوئی امام صاحب غلطی کر رہے ہیں تو مقتدیوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں،
تیسری رکعت کے اوپر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ جو ہے تشہد میں بیٹھنا چاہیے، کھڑے ہو رہے ہیں تو وہاں پر سبحان اللہ کہنے کا حکم۔ مرد حضرات ہے تو امام کو ٹوکے لقمہ دے سبحان اللہ کہے، اور اگر عورت ہے پیچھے تو اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے تصفیق کی اجازت دی ہے۔ تصفیق کہتے ہیں بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو مار کر آواز پیدا کرنا۔ امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، عورتیں پیچھے اگر ہیں تو پھر تصفیق کی اجازت ہے کہ اس طریقے سے اپنی ہتھیلی پر مار کر آواز پیدا کرے، امام کو متنبہ کرے۔ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کی آواز کو بھی پردہ بنایا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دینی بھائیوں، اس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پردہ کرنے کا حکم دیا، اور ہم اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی جب اتباع کریں گے، پریشانیاں جو ہے ہم سے دور ہوں گی۔ آج جو اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر پردے کا پورا جو ہے وہ نفاذ ہوتا ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے دین کو خود بھلا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو یہ موقع دیا ہے، اور آج وہ ہمارے اوپر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں۔ ایک موقع سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کے مجمع سے، ای شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے، صحابہ خاموش ہے، تم بتاؤ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کون سی چیز عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لا يرین الرجال ولا يرونهن، عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ تو مرد حضرات کو یہ عورتیں دیکھیں اور نہ مرد حضرات ان عورتوں کو دیکھیں۔ آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس جواب کو نقل کیا کہ سب سے بہتر عورتوں کے لیے یہ چیز ہے کہ نہ تو عورتیں جو ہے وہ مرد کو دیکھیں نامحرم کو، اور نہ مرد حضرات جو ہے وہ نامحرم عورتوں کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جی فاطمہ نے جواب دیا ہے۔ فرمایا صدقت فإنها بضعة منی، اس نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میری بیٹی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا اثر پڑتا ہے، اولاد کے اوپر ماں باپ کا اثر پڑتا ہے۔ دینداری جب ہمارے اور آپ کے اندر آئے گی تو یقیناً ہمارے نطفوں سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی دین کے شہدائی اور دین کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہوگا، شریعت کے اوپر وہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور جب خود بے حیائی ہمارے آنکھوں کے اندر آئے گی تو پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بے حیائی اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا، یہ جو ہے زنا کو دعوت دینا ہے۔ عورتیں اپنے نگاہ کی حفاظت کریں گی، پردے کے نظام کو اپنائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکات ہمارے اندر نازل فرمائیں گی، اور یہ خود ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہارون الرشید کی بیوی جو 3 بر اعظم کا بادشاہ تھا، اس کا واقعہ نہایت ہی عجیب و غریب۔ نہر زبیدہ، اتنا زبردست نہر جو ہے حاجیوں کے لیے وہاں پہ انہوں نے تیار کروایا، اور کتنے لاکھ دینار کے ذریعے سے اس کی تعمیر ہوئی، اسے تیار کیا گیا۔ اس کی نیکی کا عالم یہ تھا کہ 300 باندی وہ خرید رکھی تھی، اور ان 300 باندیوں کا کام یہ تھا، سب کی سب حافظہ تھی کلام اللہ کی، اور ان کا کام یہ تھا کہ 1 منٹ بھی 1 لمحہ بھی یہ زبیدہ کا جو محل ہے وہ تلاوت قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ زبیدہ کی وفات ہو جاتی، مر گئی، لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ اگلی رات کچھ لوگوں نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا، کسی شخص نے دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے، اور زبیدہ گئے اور سامنے لوگوں نے پوچھا کہ زبیدہ تمہاری بخشش کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زبیدہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے بہت سارے کام کیے تھے، 300 وادیوں کو خریدا تھا، اور اتنا لمبا چوڑا نہر زبیدہ کو میں نے تیار کیا، لیکن یہ کوئی بھی عمل میرے کام کا نہیں تھا۔ اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زبیدہ تم نے بڑے خدمات انجام دیے ہیں، لیکن وہ تمہاری بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ اتنا بڑا نہر کھدوایا، وہ اس لیے تمہاری نجات نہیں کرا سکتے کہ تمہارے پاس بیت المال کی کنجی تھی،
خزانہ تمہارے ہاتھ میں تھا، تمہارا شوہر بادشاہ تھا، تم نے وہاں سے لے کر اس کو کھدوا دیا، البتہ ایک عمل تمہارا میرے پاس ہے، اس عمل کے ذریعے سے میں تمہاری بخشش کرتا ہوں۔ حضرت وہ زبیدہ نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ایک رات تجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو کھانے کے اوپر بیٹھی تھی سخت بھوک کی حالت میں، اور تمہارا دوپٹہ جو یہ سر سے نیچے تھا، تم نے اپنا نوالا اور لقمہ کھانے کے لیے اٹھایا، منہ تک پہنچایا تھا کہ مسجد سے میرے نام کو مؤذن نے پکارا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، تو نے میرے نام کے احترام کے اندر لقمہ کو نیچے گرایا اور اپنے سر کو ڈھک لیا۔ میرے اس نام کے ادب کی وجہ سے میں تمہاری بخشش کرتا ہوں اور جنت کے اندر تمہیں داخل فرماتا ہوں۔ یہ نہایت ہی عبرت آموز واقعہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری اتنی بڑی صحابیہ ہیں، انہوں نے اپنے بادی کو حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں تو رات کے اندر میری موت ہوگی، اعلان نہیں کروانا، رات کی تاریکی کے اندر مجھے دفن کر دینا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑنے پائے۔ انتقال ہو گیا، بادی نے نہلا دھلا کر جس کرتی کے اندر وہ تہجد کی نماز ادا کرتی تھی، اس کرتی کے اندر لے جا کر کچھ لوگوں کو بلا کر دفن کفن کا انتظام کروا دیا۔ اگلے روز وہ خواب میں اپنے بادی کے خواب میں آتی، آ کر کہتی ہے کہ بیٹی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ بادی نے دیکھا کہ سبز لباس پہنے ہوئی ہے، جس کرتی کے اندر دفن کیا گیا تھا وہ جو ہے نہیں ہے جسم کے اوپر۔ بادی نے پوچھا کہ آپ کی وہ کرتی کیا ہوئی اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میرے پاس منکر نکیر آئے اور مجھ سے سوال کیا مر رب کی تمہارا رب کون ہے، تو میں نے کہا کہ جس خدا کو میں نے 40 سال نہیں بھلا سکا، اس خدا کو 2 گز زمین کے اندر آنے کے بعد بھول جاؤں گی۔ فرشتوں نے سوال کو روک دیا اور کہا کہ چلو اس سے کیا سوال کرنا، اور پھر میرے کرتی کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نامہ اعمال میں رکھ دیا ہے، کل قیامت کا وقوع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عملوں کے ساتھ اس کرتی کو بھی تولے گا، اور یہ جنتی لباس مجھے پہنا دیا ہے، میرے قبر کو جو ہے جنت کا گڑھا بنا دیا ہے۔ تو یہ سب روایات ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اپنے مستورات کے اندر پردے کے نظام کے حوالے سے گفتگو کریں۔ جہاں کہیں باہر جاتی ہیں، رشتہ داری میں، بازاروں میں ضرورت کی وجہ سے جانا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے ضرورت وابستہ ہے، نکلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جب وہ نکلے حجاب کے اندر نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مستورات کے حوالے سے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔